بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاستعیذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں احباب خیر سے ہوں گے۔ انشاءاللہ آج ہم تفسیر جلالین کے درس نمبر 414 میں سپارہ نمبر 10 سے سورہ توبہ کی منتخب کردہ آیت 36 کو پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے، جس میں کلام باری تعالی و کلام مفسر کا ترجمہ ہوگا، ربط و تعلق آیت کو ذکر کیا جائے گا، کلام مفسر کی تشریح و توضیح کرنے کی سعادت حاصل کریں گے، اور ساتھ ساتھ درس پر ہونے والے اعتراضات کا جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ تو آئیے طلبہ کرام بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے آج کے درس کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب تعالی نے ارشاد فرمایا، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ۔ آئیے طلبہ کرام سب سے پہلے ان آیات مقدسہ کا ماقبل آیات کے ساتھ ربط اور تعلق جان لیتے ہیں۔ علماء و مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اس آیہ مقدسہ کا پچھلی آیات کے ساتھ پہلا تعلق کچھ یوں ہے کہ پچھلی آیات میں کفار و مشرکین کے چند عیوب بیان ہوئے، رشوتیں لینا، دین بدلنا، آسمانی کتب کی تحریف کرنا، زکوٰۃ نہ دینا۔ اب ان کے ایک اور خاص عیب کا ذکر ہے، یعنی چاند کے مہینوں میں تبدیلیاں کرنا، کبھی سال کے 12 مہینوں کو 13 مہینے بنا دینا۔ گویا بلا واسطہ تبدیلی دین کے بعد بالواسطہ تبدیلی دین کا ذکر ہو رہا ہے۔ دوسرا تعلق اس آیہ مقدسہ کا ماقبل آیات کے ساتھ کچھ یوں ذکر اور بیان کرتے ہیں کہ پچھلی آیات میں ذکر ہوا کہ کفار و مشرکین اپنے مالوں کی زکاتیں ادا نہیں کرتے، اور زکوٰۃ کا تعلق چاند یعنی قمری سال گزرنے سے ہے کہ جب مال اپنے پاس 1 سال قمری 12 مہینے رہے تو زکوٰۃ واجب ہے۔ اس لیے اب ان کی وہ حرکات بیان ہوئی ہیں جو ان 12 ماہ کے متعلق کیا کرتے تھے۔ تیسرا تعلق کچھ یوں ذکر کرتے ہیں کہ پچھلی آیات میں وعدہ ربانی تھا کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام دینوں پر غالب کریں گے۔ اب اس کا زندہ ثبوت دیا جا رہا ہے کہ دیکھیے کفار نے سال کے مہینوں میں فرق اور تبدیلیاں کی، حضور علیہ السلام نے انہیں درست کر دیا تو ان کی تبدیلیاں ختم ہو گئیں، حضور انور کی اصلاح بدستور قائم رہی۔ آئیے طلبہ کرام ربط و تعلق آیات کے بعد اس آیہ مقدسہ کا شان نزول بھی جان لیتے ہیں۔ اہل عرب قمری سال سے اپنے دینی و دنیاوی کام کرتے تھے کہ ملت ابراہیمی میں چاند کے سال کا اعتبار ہے، باقی دوسرے لوگ شمسی مہینوں اور شمسی سال کے حساب سے کام کرتے تھے۔ قمری سال محرم سے شروع اور ذی الحجہ پر ختم ہوتا ہے، شمسی سال جنوری سے شروع ہو کر دسمبر پر ختم ہوتا ہے۔ قمری سال 355 دن کا ہوتا ہے اور شمسی سال 365 دن 6 گھنٹے کا ہوتا ہے۔ اس لیے ہر سال 10 دن کا فرق ان دونوں برسوں میں پڑ جاتا ہے۔ گویا شمسی 3 سال ہوں تو قمری 3 سال 1 ماہ تقریباً ہو جاتے ہیں۔ اس وجہ سے قمری سال موسم کا پابند نہیں، چنانچہ حج کبھی سردی میں آتا ہے کبھی گرمیوں میں آتا ہے۔ اہل عرب اس میں دشواریاں محسوس کرتے تھے کہ ایک حج موسموں کو تبدیل ہوتا رہتا تھا، دوسری قوموں کے تمام بڑے دن یکساں موسم میں آتے تھے۔ دوسرا یہ کہ کبھی حج ایسے موسم میں آتا جب کہ تجارتی کاروبار چمکنے کا موقع نہ ہوتا اور ان کا گزارا اس موسم کی تجارت پر تھا، اس لیے انہیں ایسی صورت میں آمدنی کم ہوتی۔ اس لیے اہل عرب اپنے قمری مہینوں میں ہر سال 10 دن کا فرق کرتے، اور جب 1 ماہ پورا ہو جاتا تو وہ سال بجائے 12 ماہ کے 13 ماہ کر دیتے۔ ان کی تردید کے لیے اللہ رب العزت نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی تھی۔ ایک دفعہ حضرت ابو موسیٰ اشعری نے امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں عرض کیا
کہ سنہ مقرر نہ ہونے کی وجہ سے ہم کو سخت دشواری پیش آتی ہے۔ مثلا آپ کے کسی پرانے خط میں لکھا ہوتا ہے شعبان، تو ہم کو پتہ نہیں لگتا کہ کون سا شعبان، کس سال کا شعبان مراد ہے۔ تب حضرت عمر نے سنہ ہجری مقرر فرمایا، جسے تمام صحابہ نے پسند فرمایا۔ یہی مقام اگرچہ ہجرت ربیع الاول میں ہوئی، مگر مقدمات ہجرت محرم سے شروع ہوئے، اس لیے ہجری سنہ کا آغاز محرم سے کیا گیا اور اختتام ذی الحجہ پر ہوا۔ یہ بات خوب یاد رکھیے کہ سنہ ہجری سنت فاروق کی ہے۔ آئیے طلبہ کرام، ربط و تعلق آیات اور شان نزول کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس کے ترجمہ کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب تعالی نے ارشاد فرمایا، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم وقاتلوا المشرکین کافہ کما یقاتلونکم کافہ واعلموا ان اللہ مع المتقین۔ حقیقت یہ ہے کہ مہینوں کی تعداد جن کے ذریعے سال کا حساب لگایا جاتا ہے، اللہ کے نزدیک لوح محفوظ میں 12 مہینے ہیں۔ جب سے اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا فرمایا ہے 12 ہی ہیں۔ ان مہینوں میں 4 مہینے محترم ہیں، ذی قعد، ذی الحج، محرم اور رجب۔ یہ یعنی ان مہینوں کے حرمت ہی دین کا صحیح طریقہ ہے، لہٰذا ان 4 مہینوں کے باب میں معاصی کے ذریعے اپنے اوپر ظلم نہ کرو، اس لیے کہ ان 4 مہینوں کی بے حرمتی گناہ عظیم ہے، اور کہا گیا ہے کہ پورے 12 مہینے مراد ہیں، اور تمام مشرکوں سے تمام مہینوں میں لڑو جیسا کہ وہ تم سب سے لڑتے ہیں، اور خوب جان لو کہ اللہ تعالیٰ اپنی مدد اور نصرت کے ذریعے متقیوں کے ساتھ ہے۔ آئیے طلبہ کرام، ترجمہ کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس کی تشریح و توضیح کی طرف۔ یہاں پر بیان کر رہے ہیں، اے مسلمانوں، اللہ کے نزدیک قمری سال کے مہینے 12 ہیں، جو ابتدائے قریش سے لوح محفوظ میں تحریر ہیں۔ ان میں زیادتی کرنی کہ کبھی سال کے 13 مہینے کر دینا یہ بدترین جرم ہے جس کے مشرکین عرب مرتکب ہیں۔ ان 12 مہینوں میں 4 مہینے رجب، شوال، ذیقعد اور ذی الحج بڑے ہی عزت والے ہیں۔ ان میں گناہ کرنا سخت جرم ہے اور ان میں نیکی کا ثواب بہت زیادہ ہے، تو تم ان میں گناہ کر کے اپنے اوپر ظلم نہ کرو۔ یہ سال کے 12 مہینے ہونا، ان میں 4 محترم ہونا، سیدھا دین ملت ابراہیمی ہے، اور خیال رکھو کہ ان مہینوں میں کفار سے جہاد کرنا گناہ نہیں، لہٰذا ہر قسم کے کافر سے ہر وقت ہر مہینے میں جہاد کرو، جیسا کہ وہ تم سے ہر طرح مل کر لڑتے ہیں۔ ساتھ ہی خیال رکھنا کہ جہاد و تقوی کا دامن تمہارے ہاتھ سے نہ چھوٹے، کیونکہ اللہ کی رحمت ہمیشہ سے متقیوں کے ساتھ ہے۔ خیال رہے کہ شروع اسلام میں ان مذکورہ 4 مہینوں میں جہاد کرنا منع تھا، اس آیت سے یہ ممانعت منسوخ ہو چکی ہے، اب ہر وقت ہر طرح جہاد ہوگا۔ چنانچہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فتح مکہ رمضان میں کیا، پھر شوال اور شروع ذیقعد میں حنین نے فتح ہوئی اور طائف کا محاصرہ کیا گیا۔ جیسا کہ گزشتہ آیات کی تفسیر میں گزر چکا ہے، اس عمل شریف سے معلوم ہوا کہ شوال ذیقعد میں بھی جہاد جائز ہے، حالانکہ یہ 2 مہینے ان 4 محرم مہینوں میں سے ہیں۔ اسلام میں قمری مہینوں کا اعتبار ہے، اس سے اسلامی احکام وفات کی عدت، زکوٰۃ کی فرضیت، روزے، حج و عمرہ وغیرہ وابستہ ہیں۔ ان کے نام سے معنی نہیں بلکہ ان کے پاکیزہ معنی ہیں۔ محرم یہ حرمت سے بنا ہے اور تعظیم کے معنی میں ہے، چونکہ اہل عرب اس مہینے کی بہت عزت کرتے تھے، اس میں لڑائی بڑھائی بہت بری جانتے تھے کہ بیٹا اپنے باپ کے قاتل کو
اس ماہ میں دیکھتا تو اس سے کچھ نہ کہتا، اس لیے اسے محرم کہا گیا۔ سفر اس کے معنی خالی ہیں، اس لیے عدد سے خالی جگہ جو نقطہ لگایا جاتا ہے اسے سفر کہتے ہیں۔ چونکہ اس مہینے میں اہل عرب کے گھر کھانے پینے کی چیزوں سے خالی ہو جاتے تھے اور انہیں کمائی کے لیے باہر جانا پڑتا تھا، اس لیے اسے سفر کہتے ہیں۔ ربیع الاول ربیع کے معنی بہار کے ہیں، اول کے معنی پہلی۔ جس وقت مہینوں کے نام رکھے گئے تب ان دو مہینوں میں بہار کا موسم تھا، اس لیے انہیں ربیع کہا گیا، یعنی بہار کا پہلا مہینہ اور بہار کا دوسرا مہینہ۔ لفظ جمادی بنا ہے جمد سے، اس کا معنی ہے برف۔ یہ بروزن جباری ہے، یعنی جیم کے پیش اور دال کے فتح کے ساتھ۔ جب ان مہینوں کا نام رکھا گیا تب سخت سردی تھی، بعض ملکوں میں برف پڑ رہی تھی، تو اس وجہ سے ان مہینوں کا نام جمادی الاول اور جمادی الاخر رکھا گیا۔ رجب اس کے معنی ہے عزت و عظمت اور تعظیم کے، چونکہ اہل عرب خصوصاً قبیلہ مضر اس مہینہ کی بہت تعظیم کرتے تھے، اس لیے اسے رجب کہا گیا ہے۔ احادیث میں رجب مضر یعنی قبیلہ مضر کا محترم مہینہ فرمایا گیا۔ شعبان یہ لفظ شعب سے بنا ہے جس کا معنی ہے پھیلنا، متفرق ہونا۔ رب فرماتا ہے انا جعلناکم شعوبا وقبائل، چونکہ اہل عرب عموماً اس مہینے میں متفرق ہوا کرتے تھے اور سفر کیا کرتے تھے، اس لیے اسے شعبان کہتے ہیں۔ رمضان یہ لفظ رمض سے بنا ہے جس کا معنی ہے تپانا، حرارت پہنچانا۔ رمضان کے معنی تپانے والی، چونکہ یہ مہینہ عبادت کرنے والے گناہگاروں کو تپا کر میلے گناہ سے پاک کر دیتا ہے، نیکوکاروں کو تپا کر قیمتی پرزہ بنا دیتا ہے، اس لیے اسے رمضان کہتے ہیں۔ شوال یہ لفظ شول سے بنا ہے، اس کا معنی ہے اٹھانا، بلند کرنا۔ ذی الحج یہ اس کی وجہ تسمیہ ظاہر ہے کہ یہ مہینہ حج والا ہے، اس لیے اسے ذی الحج کہتے ہیں۔ خیال رہے کہ سب سے افضل مہینہ رمضان کا ہے، اس کا نام قرآن مجید میں آیا ہے، اس کی ہر ساعت عبادت میں گزرتی ہے، اس میں نزول قرآن ہوا ہے، اس میں اعتکاف اور شب قدر ہے، پھر ربیع الاول کی حضور کی ولادت کا مہینہ ہے، پھر ذی الحجہ ہے کیونکہ اس میں حج ہوتا ہے، اور پھر 4 حرمت والے مہینے ہیں۔ آئیے طلبہ کرام تشریح و توضیح کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس پر ہونے والے اعتراضات کی طرف۔ آج کے درس پہ پہلا اعتراض یہ ہوتا ہے، جب سارے مہینے اللہ کے پیدا کیے ہوئے ہیں تو ان مذکورہ 4 مہینوں میں کیا خصوصیت ہے کہ انہیں حرم فرمایا گیا؟ سارے ہی مہینے یکساں ہیں۔ اس کا جواب کچھ یوں دے رہے ہیں کہ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، کہ جس جگہ جس وقت کو کسی محبوب چیز سے نسبت ہو جائے وہ تا ابد اشراف ہو جاتے ہیں۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، کیونکہ اس لیے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اس رات میں قرآن مقدس نازل ہوا تھا۔ چونکہ ان مہینوں کی بھی مختلف نسبتیں ہیں، اس لیے یہ 4 مہینے زیادہ عظمت و عزت والے ہیں۔ دوسرا اعتراض آج کے درس کے اوپر یہ ہوتا ہے کہ فلا تظلموا فیہن انفسکم، ان 4 مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو، تو کیا باقی 8 مہینوں میں ظلم کر سکتے ہیں؟ اس کا جواب کچھ یوں دیتے ہیں کہ فیہن سے مراد 12 مہینے ہیں، یعنی ان 12 مہینوں میں کبھی بھی گناہ نہ کرو۔ دوسرا یہ کہ ان 4 مہینوں میں اپنے ظلم یعنی جہاد نہ کرو، یہ حرام ہے، تب یہ اگلے مضمون سے منسوخ ہے۔ اور تیسرا اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ یوں تو کبھی بھی مگر خصوصیت کے ساتھ ان 4 ماہ میں گناہ نہ کرو، کہ ان میں گناہ کرنا یہ بدترین جرم ہے۔